بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں حضرت عثمان کی شہادت پر ماتم، ایسا نہیں ہے کہ یہ ماتم کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماتم حرام ہو چکا؟ کسی کو نہیں پتہ چلا؟ چلو وہ تو حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پہ انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ پھر تو حرام ہو گیا تھا، جبکہ رسول کبھی فعل حرام کا حکم نہیں دیتا، کبھی بھی رسول فعل حرام کا حکم نہیں دیتا، چاہے قرآن میں اس کا حکم آ چکا ہو یا نہ آ چکا ہو۔ دین دھیرے دھیرے کر کے 23 سال میں قرآن نازل ہوا، ایک دم سے ہر چیز حرام نہیں ہو گئی، دھیرے دھیرے۔ لیکن جو چیز حرام اس وقت تک نہ بھی ہوئی تھی تو رسول نے کبھی حرام کام کا حکم نہیں دیا۔ اور مولوی پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو آئیے بی بی عائشہ کے ماتم کے بعد پیش خدمت ہے حضرت عثمان کی شہادت پر ان کی بیویوں کا ماتم اور کوفیوں کا ماتم۔ اب یہ ماتم کرنے والوں میں کون کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ ان ماتم کرنے والوں میں کون ہے۔ حضرت عثمان کا ماتم ہوا، حضرت عثمان کا خون بھرا جبہ اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ جب لے جایا گیا معاویہ کے پاس، تو معاویہ نے اس خون بھرے جبے کو ممبر پہ رکھا، اور جو حضرت عثمان کی بیوی تھی ان کی کٹی ہوئی انگلیاں ممبر پہ رکھی گئی، اور پورے کوفے کے اندر ماحول یہ ہو گیا کہ ماتم کی صدا اور بدلہ بدلہ کا شور شروع ہو گیا۔ بدلہ، حضرت عثمان کا ماتم ہوا، پورے کوفیوں نے کیا۔ اب یہ پتہ نہیں کون سے کوفی تھے، یہ کہتے کہ وہ کوفہ میں دھوکے باز تھے، شیعہ تھے، یہ کون تھے؟ ذرا پتہ کرنا، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ کوفی کون تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا ماتم کیا تھا۔ غم حسین میں ماتم کرنے والوں کو تو تم نے شیعہ کہہ دیا اور جان چھڑا لی، تو حضرت عثمان کا ماتم کرنے والے یہ کوفی کون تھے؟ تو ذرا ان کا بھی آپ پتہ کیجئے گا۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں 5 کتابیں، حضرت عثمان کے ماتم پر 5 کتابیں۔ پہلی کتاب خلفائے راشدین، صفحہ نمبر 186 اور 87۔ دوسری کتاب آئینہ معلومات خلفائے راشدین، صفحہ نمبر 235۔ تیسری کتاب تاریخ طبری، جلد 3، حصہ 1، صفحہ نمبر 448۔ چوتھی کتاب پھر تاریخ طبری، اسی میں سے ایک اور روایت ہے، تاریخ طبری جلد 3، حصہ 1، صفحہ نمبر 483۔ اور 5ویں کتاب سیرت عثمان غنی، صفحہ نمبر اس کا 82 ہے۔ کتاب کا نام ہے خلفائے راشدین، ٹھیک ہے۔ اور اس باب کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان کا ماتم۔ روایت بڑی مختصر ہے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے آپ دیکھیں کہ ماتم کرنے والوں کی نشانی اہل سنت کتابوں میں کیا ہے۔ ہمیں تو رافضی کہا جاتا ہے، جہنمی کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے۔ کتاب کا نام ہے خلفائے راشدین، صفحہ نمبر 186 اور 87۔ حضرت عثمان کا ماتم۔ صحابہ کرام اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس سانحہ عظمیٰ کے سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ جو واقعہ ہوا حضرت عثمان کا، اسے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اتنا دردناک تھا۔ اور کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ باغی اس حد تک جرت کریں گے، ہے نا، وہی لفظ آ گیا، باغی، بغاوت کرنے والے، باغی اس حد تک جرت کریں گے کہ امام وقت کے قتل کے مرتکب ہو جائیں گے، امام وقت کے قتل کے مرتکب ہو جائیں گے، یعنی وہ حضرت عثمان کے قتل کو انجام دے دیں گے، یہ سوچا نہیں تھا۔ آگے اگلی جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں معاویہ کے پاس پہنچ گئی۔ جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئی تو ماتم برپا ہو گیا اور انتقام انتقام کی آوازیں آنے لگی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ برپا، ماتم۔ جس نے ماتم کیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو بھائی ہم تو 14ویں صدی میں آج ہیں، اور یہ تو پہلی صدی کی بات ہے۔
تو اگر ماتم کرنے والا جہنم میں جائے گا یا ماتم کروانے والا جہنم میں جائے گا، تو آپ دیکھیں یہاں پہ کتاب ہے خلفائے راشدین، لکھنے والے آپ کے حضرت ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ معاویہ نے جب اس کرتے کو عوام میں رکھا تو پبلک کے اندر ماتم گونج اٹھا، ماتم کا شور اٹھا اور انتقام کی صدائیں بلند ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ سب ماتم کرنے والے کوفی اور ماتم کروانے والا معاویہ آپ کے بقول کب جہنم میں بھیج رہے ہیں انہیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ماتم کرنے والا جہنم میں جائے گا تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ آپ نے کیا بکواس کر دی۔ اب اگلی کتاب تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول، کیا لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر اب یہ دیکھیں کہ ماتم کرنے والے کون ہیں اور ماتم کو تماشا کرنے والے، ماتم کو تماشا بنانے والے کون ہیں۔ یہ اہل سنت امام نے لکھا ہے، امام جریر الدین طبری، اس سے بڑا تاریخ کا اہل سنت میں عالم انہیں ملتا ہی نہیں۔ ہم نے تو نہیں ڈھونڈا، انہوں نے ڈھونڈ کے بتایا کہ ہمیں نہیں ملا امام جریر الدین طبری سے بڑا تاریخ کا جو ہے جاننے والا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تاریخ طبری میں صفحہ نمبر 448 پر، باب کا نام ہے غم اور خوشی۔ غم اور خوشی، حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تو اس موقع پر دو قسم کے لوگ تھے، دو قسم کے، حضرت عثمان کی شہادت پر دو قسم کے لوگ تھے۔ کون سی؟ نیک لوگ ماتم کر رہے تھے، بھائی توجہ کرنے والی بات ہے، نیک لوگ ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے، مگر باغی لوگ خوش ہو رہے تھے۔ آخر میں یہ لوگ بہت پشیمان ہوئے۔ نیک لوگ ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اور باغی لوگ، بغاوت کرنے والے، مقتول سے بغاوت کرنے والے خوش ہو رہے تھے۔ اب آپ کو حسین کے قاتل ڈھونڈنے میں مشکلی نہیں آئے گی۔ جہاں آپ مبارکباد تقسیم کرتے ملوں کو دیکھیں تو سمجھ لینا یہی ہے حسین کے قاتل۔ یہ اصول انہی نے دیا کہ مقتول کے قتل پہ خوش ہونے والے باغی ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ باغی، نیک لوگوں کا کام ہے ماتم کرنا۔ آپ جیسے خبیث کیا جانے آزاداری ہے، شبیر کیا ہے، نیک لوگوں کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، ایک شاعر ہے اسلام کا سب سے بڑا شاعر، حضرت عمران کے بعد، سرکار عمران کے بعد اگر کوئی شاعر ہے جس کا نام عالم اسلام میں اگر گونجتا ہے تو وہ ہے حسان بن ثابت۔ ان کی مقبولیت پر تو کسی کو شک نہیں، ان کی صحابیت پر تو کسی کو شک نہیں۔ حسان بن ثابت، یہ چونکہ حضرت عمران کو نہیں مانتے نا، تو ان کے یہاں سب سے بڑا شاعر رسول اللہ کا حسان بن ثابت۔ یہی شاعر حضرت عثمان کے بارے میں کیا لکھتا ہے اور اپنے بارے میں حضرت عثمان کی شہادت کے لیے کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی ہے تاریخ طبری جلد 3 حصہ 1 صفحہ نمبر 483۔ فرماتے ہیں کہ میں، حسان بن ثابت کہتے ہیں، شاعر رسول، میں حضرت عثمان کا ماتم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں حضرت عثمان کا ماتم کرتا ہوں۔ اور پھر وہ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں وہ اپنے آزمائش میں پورے اترے اور اب وہ قبرستان بقیع الغرقد میں آرام فرما رہے ہیں۔ یعنی جو شاعر اسلام کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت عثمان کے قتل کے موقع پر نمازی نہیں کہتا، ماتمی کہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ماتمی کہتا ہے کہ میں ماتمی ہوں حضرت عثمان کا۔ تو اگر ہم ماتم کر کے جہنم میں جائیں گے تو لسٹ تیار رکھیں، آپ نام آپ کو ہم بڑے بڑے دیں گے۔